اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں چیز پیغمبر اکرم کی تمام چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. ان میں سے ایک چیز علم پیغمبر ہے، روایات متواتره اور متواتر روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ تمام چیزیں پیغمبر کی اور علم پیغمبر ازل یہ ازل میں خداوند عالم نے جب پیغمبر اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ادوار خلق کیا اور عرش پہ رکھا، اسی وقت ان کو سب کچھ دے دیا تھا، همه چیز رو میدونستن، لہٰذا وہ ہر چیز کو جانتے لغت تھے، را بلد بودن، لہذا لکھنا بھی جانتے تھے. ولا تخطه، اسی لیے قرآن نے کہا لا تخط، تم نہیں لکھتے، بلد نیستی، نہ کہ تمہیں همه آتا چیز رو نہیں ہے. بلد بودن. ہر چیز آتی ہے پیغمبر کو. این کجا داره این؟ این حرف یہ جو بات آپ، روایت نیست، روایت یہ میگه روایت کی که بات نہیں ہے، نمیدونستن، روایت میں نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھ، نمی‌نوشتن و نمیخوندن که اینجوری که میگید نگن، کہ اما آپ نمیدونستن نه حتما میدونستن، روایت یہ ہے کہ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے تاکہ یہ بات نہ کہیں، یعنی نگاه نمیکردن خط کتابو بخونن، یعنی با دیکھ کر نہیں دستشون پڑھتے تھے نمینوشتن، اور اپنے اما ہاتھ سے نہیں حتما لکھتے، بلد بودن. لیکن آتا تھا آپ از کو لکھنا اور ادله پڑھنا. متواتره این ہمارے استفاده پاس علم دلیل امام. علم امام اور دیگر چیزوں سے ثابت ہے کہ ان کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا پیغمبر اکرم کو. چرا؟ همشون بلد بودن، همشون بلد بودن، فقط برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله به خاطر همین که گفتید اینو نگن، عملا صرف اس لیے کہ نگاه پیغمبر به کو نہ خط کہا جائے نمیکردن، از کہ رو خط نمیخوندن و با پیغمبر دستشون نے کسی سے نمینوشتن. دیکھ کے یہ باتیں بیان کر دی ہیں یا کہیں سے پڑھ کر یہ باتیں بیان کر دی، لہٰذا وہ نہیں پڑھتے تھے اور نہیں لکھتے تھے. بله که روایت داره که حضرت به لغات مختلف صحبت کردن. روایت میں کہ حضرت مختلف زبانوں میں بات کرتے تھے. بله فرمودن این حیوان اینجور میگه، اینجور میگه. حتیٰ حیوانات کی زبان جانتے تھے. خود شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت میں دو قول جو معتبره ہے داره، روایات معتبرہ ہیں، ثانیه جمادی الثانی اور جمادی اولا والی، ثانیه، یعنی 13 جمادی کی اور 3 کی، باقی اقوال ہیں، احتمال بھی ہے. یہی 40 روزه 40 دن والی روایت قولی هست که 40 روز کہ بیشتر ایک قول ہے کہ 40 دن سے زیادہ آپ پیغمبر کے بعد زندہ نہیں رہیں. اینم یه قول یہ خوبه، قول ہے عمل بهش اور اس اشکال پر عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. نداره. یعنی از حال میرفتن، از ضعف، از یعنی شدت ذوف کی وجہ درد سے، درد کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتا ہے، آدمی اپنے حال سے بے حال ہو جاتا ہے. یعنی اینجوری نوشتن مرحوم مازندرانی مرحوم مازندرانی نے در اون کتاب چیزی که در راجع به حضرت زهرا نوشته، ذرا زہرا کی سلسلے کی کتاب میں یہ چیزیں لکھی جو آپ بیان کر رہے ہیں. بله
بله بله در لغت عربی ببینید عربی لغت میں نسیان لغت کی کتاب میں دو معنی نسیان داره. دو معنی میں ہے. یکی این که انسان بلد بوده یادش رفته ایک ہے کہ انسان کو یکی آتا تھا اونجوره بھول گیا، یکی اونه که اور مقصر بوده که ایک شما وہ ہے کہ باید بگید مقصر ایشون ہے، قاصر یه معنای دیگه نسیان بھولنے میں ترکه مقصر ہے، ایک ہے مقصر یعنی میں قاصر ہے. انجام ندادنه ایک دفعہ ترک ہے یعنی آیه انجام نہ قرآن دینا، داره کہ آیت قرآن میں ہے لما اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا چی ونسیتها یعنی آیات اومد و تو ترک کردی نه وہاں اینکه پر جو نسیت کا معنی ہے وہ یہ ترک بله کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آیتیں آئیں اور تم نے اس کو ترک کر دیا، یعنی اس کو نه اوپر عمل اصل نہیں کیا. نسیان یعنی ترک نسیان نسیان کا یعنی مطلب ہی ترک ترک کرنا ہے. آره آها قال كذلك وقت میگم اینجام شاید همونه دیگه چون نسیان مشترکه نسیان ایک قال مشترک كذلك چیز ہے، اتتك آیاتنا یعنی فترکتها وقت یعنی ترک یہاں پہ نسیان اسی معنی میں نسبت اگر ہم میده لیں به فاعل ترک کرنا، اونجا در عمد داره در اختیار داره اور یہ عمدن ہے یعنی اختیاری اما طور پر چھوڑنا ہے. اینجام که آخر سوره بقره لا تأخذنا ان نسینا یعنی ان ترکنا چون یہاں بھی ان مشترکه ترکنا، سورہ بقرہ میں بھی ان یعنی ترکنا، ان عمد نسینا نیست ان ترکنا. چی؟ اونش یعنی باید بگیم تقصیره چون قصور عقوبت نداره بله به خاطر که مسلم چون خدا عادله کیونکہ خدا عادل ہے لہذا قصور میں عرس و حجرج میں وہ عذاب نہیں کرتا. مقصر در مقدمات بوده علیکم السلام فرزندا و والدین اینا یه حقای واجب گردن هم دارن و یه فرزند و حقای والدین نے کچھ حق واجب ہیں کسی کی گردن پہ حروم نی اور کچھ مستحب ہے. ہم ہر سب تمام چیزیں واجب و حرام نہیں، کچھ مستحب اور مکروہ بھی. حرامه احانت کرنا والدین کی ہے والدین واجب لیکن نیست والدین کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. تعذیه والدین اذیت کرنا قول مشہور کا اور میرا نظر یہ ہے حرام نی حرام نہیں ہے. ایذاء والدین حرومه ایذا کرنا حرام ہے. از یہ روایات الگ الگ مقامات ہیں. قرآن کریم از اینا استفاده میشه کدوم واجبه کدوم حرامه آیات سے روایات سے ہم پہنچتے ہیں اس معنی میں کون سی عمل اس میں سے واجب ہے، کون سا حرام ہے، کون سا مکروہ ہے، کون سا مستحب ہے. چرا آها فراموشی نباید داشته باشه خود این که این حضرت موسی بن عمرانه یا یه موسی دیگه اب یہ موسیٰ ابن عمران ہے گفتن این موسی یا کوئی اور موسیٰ ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، اس میں اختلاف ہے. روایت داره که یه شاید موسی روایت بھی دیگه است یہ ایک دوسرے موسیٰ ہیں، اما مشهور اینه که موسی بن عمرانه وقت منافات لیکن مشہور یہ کہ یہ موسیٰ ابن عمران ہے. عمران از تمام خلق در زمانش اعلمه خب استثناء شده حسب آیه شریفه لیکن اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ چونکہ جناب موسیٰ اپنے تمام زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن یہ استثناء ہے. صلاح بوده چون موسی بن عمرانه میگیم صلاح بوده
کیونکہ مسلم نے عمران کی بات ہے، لہذا شاید صلاح یہی تھی کہ چھوڑ دیں یا ترک کر دیں یا بھول جائیں. نسیان نہیں ہے، ترک تم کے معنی میں ہے، کیونکہ نسیان ایک مشترک لفظ ہے، لہذا ہم ترک تم کے معنی میں اس کو لے رہے ہیں. علیکم السلام. قرآن الکریم یقول فی الآیت الشریفہ قرآن آیت شریفہ میں کہتا ہے، سیدتنا و مولاتنا زینب الکبریٰ علیہ جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید لعنت اللہ علیہ کے دربار میں کہا، الذین اساءوا السوء ثم كان عاقبة الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ. کہ یقیناً وہ لوگ جو آیات الہی کی معصیت کرتے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بری عاقبت کے والے ہوتے ہیں. یزید نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن شر تھا کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کو انجام دیا. اچھے اعمال کا نتیجہ آخرت، اچھی آخرت ہے اور انجام اچھا ہے، اور برے عمل کا نتیجہ برا ہے. اور میں یہی وصیت و نصیحت کرتا ہوں عراق میں، ایران میں، جہاں بھی جوان ہمارے ہیں، کہ نصیحت جامعہ یہ کہ اہل بیت کے طریقے کو اپناؤ، کہ رسول نے فرمایا کتاب اللہ، یہ ایک چیز ہے، وہ عطرتی اہل بیتی، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، بس یہی دو ہیں. ان دو کے اوپر عمل کرنا، اہل بیت اور قرآن، نہ کم نہ زیادہ. وہ کریں جو عزت طاہرہ نے حکم دیا، وہ جو قرآن نے حکم دیا ہے. روایت میں ہے کہ خدا قرآن کریم روز محشر ایک انسان کی شکل میں آئے گا، اور کہ میں پھر ان کے سامنے آئے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ میں نے اس کو دنیا میں دیکھا ہے لیکن اس وقت نہیں پہچان پا رہا ہوں کون ہے. اس حد تک کہ عمومات شامل ہوں. صلہ رحم اگر عمومات کے لحاظ سے یہ صلہ رحم ہے تو اس کو انجام دے، اگر عمومی لحاظ سے یہ صلہ رحم ہے تو اس کو انجام دے گا، اگر یہ قطع رحم ہے تو اس کو ترک کرے. اگر اس میں سے کوئی عمل قطع رحم ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، اور ایک طرف ایک صلہ رحم ہے تو وہ واجب ہو جائے گا، یعنی مستحب ہو جائے گا. قطع رحم حرام ہے، صلہ رحم مستحب. لیکن عرفاً یہ ماں باپ رحم کے حکم میں نہیں آتے. رحم وہ لوگ ہیں کہ جو دو لوگ ایک ہی رحم میں تھے، یہ 3-4 لوگ ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے ہوں، جیسے ماموں، جیسے چچا، جیسے پھوپھی، یا ماموں کی اولادیں، پھوپھی کی اولادیں، یہ اخذ سے مطلق ہیں، یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں. رحم کا مطلب یہ کہ جو اوپر سے کہیں سے ایک رحم سے ملے ہو، ایک ہی رحم سے ہوں، اور یہ عرفی چیز ہے.
جہاں بھی صلہ رحم ثابت ہو جائے گا وہ صلہ رحم مستحب ہو جائے گا. بلا شک بر والدین اولا بله شک بر والدین اولا ہے کوئی شک نہیں ہے.